ہم نے الیکشنز کی بھی بات کر لی, ہم نے تحریکوں کی بھی بات کر لی. اگلے آنے والے 3 مہینوں میں کیا لگ رہا ہے؟ کیا یہ سسٹم آپ کو سٹیبل لگ رہا ہے جو اس وقت حکومت ہے, انسٹیبل ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کدھر جا رہے ہیں معاملات؟ نہیں, سٹیبل تو نہیں ہے, ظاہر سی بات. دیکھیں ابھی بجٹ کا سلسلہ چل رہا ہے. اب یہ بجٹ کیا بنا ہے؟ مطلب آپ سر ڈھانکیں گے تو پیر کھل جائیں گے اور پیر ڈھانکیں گے تو سر کھل جائے گا, کیونکہ آپ کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں. اور دیکھیں کچھ بھی ہو, اب موجودہ حالات ہیں, دلدل میں ہمیشہ ڈال کے کہتے ہیں کیسے نکلیں. یار کہیں سے تو آغاز کریں نا. آپ نے مشورہ دینا ہو تو کیا کہیں, کہاں سے آغاز کریں؟ اپنے آپ سے کریں. یہ لوگ کیسے؟ اپنی گاڑیاں چھوٹی کر لیں, پہلا کام کریں, ٹھیک ہے. اپنے پیٹرول کم کروائیں. بیوروکریسی کے بھی, فوج کے بھی ایسے لوگ کہ جو یعنی وہ بجٹ جس کا تعلق ڈیفینس سے اور ہماری ضروریات سے, وہ تو آپ رہنے دیجئے, اور جو اس کے علاوہ ہو اس میں سب قربانی دیں نا. پھر عوام کی قربانی دیں. آپ بجلی کی قیمت نہ بڑھائیں, آپ گیس کی قیمت نہ بڑھائیں, آپ جو ہے وہ آئی پی پیز سے ڈیل کریں نا. یہ آئی پی پیز کے 2800 ارب روپے پاکستانی قوم کیوں دے گی؟ نالائقیاں آپ کی, کرپشن آپ کی, لوٹ مار آپ کی, اور میں اور آپ پیسے دیں. آپ یہ سارے سود ادا کرتے رہیں, قرضے ادا کرتے رہیں. تو بھائی کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا نا. کون سی آئی پی پی پاکستان؟ نہیں, لمبا نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو آئی پی پیز ہیں کم از کم 70% تو اب لوکل ہی رہ گئی ہیں نا, کم از کم. ان میں پاکستان میں وہ کون ہے جو حکومت کے آگے آ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوورن گارنٹیز ہیں سر. سوورن گارنٹی نہیں سر, ایگزٹ کی کلوز بھی موجود ہوتی ہے ہر چیز میں. اس میں نہیں ہے میرا خیال. بیٹ ہے سر, اگر نہیں ہے تو لٹکا دو نا جس نے کیا ہے. سیدھی بات ہے. اگر ایگزٹ کلوز نہیں ڈالی اسٹیٹ کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آپ کی واحد بائر ہے, سنگل بائر ہے نا. آپ ایک چیز لگانے جا رہے ہیں, میں واحد بائر ہوں اسٹیٹ اس کا. اگر میں آپ سے نہیں خریدوں آپ تو تباہ ہو جائیں گے پیسے لگا کے. اسی لیے اسٹیٹ یہ سوورن گارنٹی دے کے گارنٹی کرتا ہے کہ بھائی آپ کی چیز تو میں نے خریدنی. پاکستان یہ پرابلم ہے اس کے. پاکستان میں کوئی بھی کاروباری آدمی ایسا نہیں ہے جس سے آپ بیٹھ کر پیسے ریوائز کریں تو وہ نہیں کرے گا. اس کے 50,000 اسٹیک ہیں یہاں پر. آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب کسان کی گندم جو اس کا 3900 شاید ریٹ رکھا گیا تھا, وہ 3000 سے نیچے 2900 سے 2500 کسی 3000 سے نیچے بک رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنی گندم امپورٹ کر لی. کون جواب دے؟ کوئی نہیں. بلو آئیڈ ہے نا سارے نظام کے. یہی نظام ان کو لا کے بڑے شوق سے کسی کو وزیر اعظم بنایا, کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا. جواب تو انہوں نے دینا, فیصلے تو ان لوگوں نے کیے. جب آپ یہ سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں اتنے ڈسجوائنٹڈلی سارے اپنے مفاد میں کام کرتے ہیں. اس کو باہر رکھ لوں, اپنی ڈیل کر لوں, اپنی حکومت بنا لوں, اس کو باہر کر دوں, میں آ گیا تو یہ کر دوں, میں ذرا یہ آخر کب تک چلائیں گے اس طرح؟ اس وقت تک چلے گا جب تک وہ پارٹیاں لوگ منتخب کرتے رہیں گے, یا جن کو چنتخب کر لیں گے. یا کیا ہوتا ہے, ایک چنتخب ہوتا ہے, ایک منتخب ہوتا ہے, جو بھی تھا سلیکٹڈ الیکٹڈ. جب تک یہ چلتا رہے گا تب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا. لیکن بات یہ ہے میرے بھائی, اب پاکستان کے عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں صرف ایک آدمی کو ووٹ نہیں ڈالنا. آدمی کچھ نہیں ہوتا, آپ کو پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے. جس پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو اس میں جمہوریت ہے, آپ آنیسٹی کی بات کرتے ہو پارٹی میں آنیسٹ لوگ ہیں, آپ سمجھتے ہو کامن آدمی کو اوپر آنا چاہیے تو کامن مین کی بات کرنے والے لوگ ووٹ ڈالیں. پھر آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں. جماعت اسلامی کوئی چوائس ہے پاکستانی قوم کے پاس ادر دین وہ لوگ سمجھیں گے نا کہ ضائع ہو جائے گا ووٹ جماعت اسلامی کو ڈالیں گے. ہوتا ہی اسی وقت اسی لیے ہے نا کہ جب بہت سارے لوگ یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بھی شوز میں بیٹھ کر اگر یہ بات کریں یار ووٹ ضائع ہو جائے گا, وہ بڑی پارٹی. بھائی فیصلہ کرو, دنیا میں اسی طرح پارٹیاں اٹھتی ہیں, اسی طرح سے آگے بڑھتی ہیں. فیصلہ کرو. یہ بات عمران خان کہتا ہوتا تھا, کہتے مجھے ووٹ ڈالیں, 2 اکثریت ہیں. اب لوگوں نے, آپ کہہ رہے ہیں, آپ بقول آپ ڈالا, بقول میرے بھی 2 اکثریت کے قریب تر یا اس سے زیادہ دے دیا. اب لوگ نہیں مانتے. دیکھیں لوگ تو مانتے ہیں, لوگوں نے تو ٹھیک کیا جو بھی ہے. لوگ نہیں مانتے. اب وہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں آپ. لوگ نہیں مانتے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ یہ کرنا پڑے گا. ہم چوائس کے طور پر نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. نظام ٹھیک کرنے کے لیے عوام کو موبلائز کرنا پڑے گا. عوام کو موبلائز کرنے کے لیے ایشوز پر پالیٹکس کرنی ہوگی, ذاتیات پہ نہیں کرنی ہوگی. نفرتیں نہیں پھیلانی. مجھے آپ کو گالی, آپ مجھے گالی دیں, اس سے کام نہیں چل رہا. اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کریں گے. اور ہم وہ سیاست کریں گے جس کے نتیجے میں ہم اگر کسی حکومت کے خلاف بھی بات کریں گے نا تو ایشو پہ کریں گے. آپ گندم دو, اچھی بات ہے, نہیں دو گے آپ کو ہم ایکسپوز کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ اچھا بھی کام کریں تو میں آپ کو گالی دوں. یہ تو نہیں ہے نا. یہ سیاست میں گالی نہیں چلے گی, نفرت نہیں چلے گی, ذاتیات نہیں چلیں گی. پاکستان چلے گا, اسلام چلے گا, پاکستان کا آئین چلے گا. اور اس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو الحمدللہ لے کر چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہم نے پاکٹس میں کام کیا ہے, ہمیں فائدہ ہوا ہے. ہم نے کامن آدمی کے اوپر بات کی ہے, لوگوں نے ہمیں رسپونڈ کیا ہے. اب ہم نے ان سب ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا, قومی ایجنڈا بنایا. اس کے بعد ہم اس پہ اپنے آپ کو ہم وسیع کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی ہم کیسے آئے, جماعت اسلامی بہت چھوٹی سی پارٹی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا اسلامی اور ہم 2-3 نکات آپ نے بتایا کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم خود خدمت کا کام بھی کرتے ہیں, اسلام ہمارا. یہ لوگ آپ کو ووٹ ڈالتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہی ہے جس کو ووٹ ڈالنا ہے.
نہیں، سرٹن مائنڈ سیٹ کا مسئلہ پاکستان کے عوام کو نہیں ہے، اصل میں ان لوگوں کو ہے جو پروپیگنڈا کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اسلام آ گیا نا تو تم بالکل گھر بیٹھ جاؤ گے، اسلام آ گیا تو ساری خواتین جو ہے وہ گھروں میں ہوں گی، تعلیم نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگی، اور اس کے کوئی ایویڈنس بھی ان کو نظر آ جاتے ہیں. لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو اسلام پیش کرتی ہے وہ اسلام پیش کرتی ہے، وہ کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی ذات، کوئی برادری نہیں کرتی. ہم تو پرویکٹیو آپ کی حکومت ہوئی تو عدت کیس میں سزائیں ہوں گی لوگوں کو. بھائی جو قرآن اور سنت اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگا اس کے مطابق قانون سازی ہوگی، اس کے مطابق سزائیں ہوں گی. کیسا آپ کو اس کیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کیس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس کو جس طرح سے پال میں ڈال کے رکھا گیا تھا تو اور اس کو لا کر جس طرح اچھالا گیا ہے، اس نے پاکستان کے ایک ایک گھر میں جو ہے نا گندگی پھیلانے کی کوشش کی ہے. صرف اپنے مقاصد کے خاطر آپ نے ایک ایسے چیز میں ہاتھ ڈالا کہ جو پاکستان کے معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے. اس پر اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم تھی تو بہت پہلے اس پر بات ہونی چاہیے تھی. میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک، یہ بتائیے جو غداری شداری کے مقدمے آج کل بن رہے ہیں نہیں ہونے چاہیے. سوچ رہے ہیں یہ جو ویڈیو آ گئی تو اس پہ غداری کر دیں، جس کے اوپر دل کرتا وہاں تو بڑا اچھا پوٹنٹ ہتھیار ہے نا غداری. سر یہ بہت چلا لیا نا، اب کب تک چلائیں گے آپ؟ کتنے لوگوں کو غدار قرار دیں گے؟ تو پھر تو بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی نا. اس لیے جو کتنی دور لے کے جانا آپ نے؟ نہیں کتنی دور نہیں، پاکستان کی ایک تاریخ ہے وہ تو لکھی جا رہی ہے نا، چاہے آپ کسی طرح سے اس کو مسخ کریں.